کل آپ نے مولا حسین کے انتخاب پہ کیا بات، کہ جن اصحاب کو وہ ساتھ لے کر گئے سبحان اللہ، وہ معرفت کی کون سی منزل پہ تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کہ مولا حسین نے ان کو منتخب کیا اپنے ساتھ کربلا لے جانے کے لیے۔ کیا بات، اس میں ایک شعر اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس میں تھا کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے آب حیات مل جائے، اسے آب حیات مل گیا تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، ٹھیک۔ اب وہ آب حیات جو ہے وہ کسی چشمے کا پانی نہیں ہے۔ ہائے سلطان باہو کہتے ہیں کہ اے تن رب سچے دا حجرا واہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں، واہ، نہ کر منت خواج خضر دی کیا بات، تیرے اندر آب حیاتی، بہت ہو، بہت ہو، کیا بات، نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ آپ نے صرف اس آب حیات کو جو آپ کے اندر ہے اس کو تلاش کرنا ہے تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ان کے ساتھ متمسک ہو کر ہے سبحان اللہ، جو ہمیشہ کی بقا رکھتے ہیں۔ کیا بات، بے شک، صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اب دیکھیے مولا حسین جو ہیں ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ واہ، اللہ تھا، رسول نانا تھے، پہلے امام مولا علی ان کے بابا تھے، بے شک، بے شک، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ان کی والدہ گرامی تھی، بے شک، بے شک، بڑے بھائی سے لے کر اور آگے ان کی اولاد میں امام ہی امام تھے۔ بے شک، تو جو کچھ انہوں نے کربلا میں کیا وہ کیا تھا؟ غالب کہتے ہیں کہ جان دے دی واہ 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 واہ، دی ہوئی اسی کی تھی، جہاں دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بے شک، ایسے، یہ عام انسان نہیں کہہ سکتا، یہ صرف مولا حسین کہہ سکتا، بے شک، بے شک، یہ صرف مولا حسین کہہ سکتے ہیں۔ تو تبھی اللہ نے کہا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ بے شک، ایسے، یہ مرحلہ کب آتا ہے کہ مولا حسین جب خود حملہ کرتے ہیں جی، اور یزیدی فوجیں جو ہیں وہ پیچھے بھاگتی ہوئی کوفے کی دیواروں کے ساتھ جا لگتی ہیں۔ ٹھیک، اب کربلا اور کوفے میں کتنا فاصلہ ہے؟ رفلی کو 100 کلومیٹر کے، جی جی بالکل ایسا، اور سروں کی بارش ہے۔ ہائے، اب شیطان آیا اور اس نے یزیدی فوج کے ذہنوں میں ڈالا کہ یہ حسین تو نہیں ہو سکتا کہ جس کا 6 ماہ تک کا بچہ بھی ذبح ہو گیا ہو، ہائے، یہ تو اللہ خود آ گیا ہے۔ اگر اس کے کہر و غضب سے بچنے ہے تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اب سوائے امام کے اس کے اس وار کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بے شک، ایسے، جیسے ہی امام نے یہ دیکھا تلوار نیام میں، سر سجدے۔ وہ جو مولا حسین کا سجدہ تھا اس کی بنا پہ مولا حسین محسن ہے اللہ کا۔ بے شک، بے شک، کس طرح محسن؟ آپ سوچیں گے اللہ کا کوئی محسن بھی ہو سکتا ہے کہ توحید کو بچایا،
اگر ایک بھی بندہ مولا حسین کو اس وقت سجدہ کر لیتا تو پیچھے پوچھے پوری فوج یزیدی جو تھی وہ سجدہ ریز ہو جاتی. لیکن مولا حسین نے یہ بتلایا کہ میں اللہ نہیں ہوں، اللہ وہ ہے کہ جس کے سامنے میں سجدہ ریز ہوں، جس کے سامنے میں سجدہ ریز ہوں. اس لیے مولا حسین جو ہے وہ محسن توحید ہے، بے شک جی، بے شک ایسا، بے شک محسن توحید ہے. توحید ہے. تو اب انہوں نے کربلا میں زندگی کا جو عرفان ہے، عرفان حیات، وہ کیا دیا کہ زندگی پانے کے لیے یہ فانی چیزیں کچھ نہیں ہیں. اب جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھی ان کے گھر میں موجود ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو گنوایا کہ جو توحید ہے اس کے محسن ہیں، بے شک نبوت ان کے گھر میں ہے، بے شک امامت ان کے گھر میں بے ہے. شک. اب اللہ کے پاس باقی کیا بچا جو ان کو دے؟ انہیں چاند دے دی ہوئی اسی کی. کیا بات. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر انسانوں میں سے کوئی عام انسان ہوتا تو وہ تو بالکل ٹھیک. تو اب چونکہ ساری چیزیں جو زیادہ سے زیادہ ہو سکتی تھی ان کے گھر میں تھی، تو اللہ کے پاس ایک ہی چیز بچی ان کو دینے کے لیے، اور وہ تھی بقا. بہت بہت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ کیا تھی؟ بقا. کہ حسین کو اور حسینیت کو فنا نہیں ہے. بے شک بے شک ایسا ہی ہے. حسین کو اور حسینیت کو فنا نہیں ہے. اللہ بھی باقی ہے، اور اسی باقی کے ساتھ لگ کر بندہ فنا سے بچ سکتا ہے. بے شک ایسا ہے. بے شک. ٹھیک. اب دیکھیے کہ جہاں جہاں اللہ اکبر ہے اس کائنات میں، واہ واہ. وہاں وہاں یا حسین حسین. بے شک علیم ہوگا. جہاں جہاں اللہ اکبر ہے وہاں وہاں یا حسین. یا حسین ہے. تو دونوں باقی ہیں. بے شک. کیا بات. اللہ باقی واہ اور واہ حسین واہ. باقی. بے شک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس تمہید کے ساتھ آپ مرثیہ ملاحظہ فرمائیے بسم اللہ جی. جس کا عنوان ہے عرفان حیات. سبحان اللہ. اور محض اپنے سننا نہیں ہے، سمجھنا ہے کہ زندگی کا عرفان آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. دیکھیے محرم میں مجالس جو ہیں محض رسمیاً نہ سنا کریں. اگر ان چیزوں کو جو آپ سنتے ہیں ایک مجلس میں کم از کم ایک شے کو اپنے اندر اسیمیلیٹ کریں تب تو ہے فائدہ. بے شک. نہ رسماً مجالس سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جیسے قرآن ہے تو آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اس سے آپ حاصل کچھ نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں. آپ نے اگر اس پہ نہیں کرتے شعوراً تدبر، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. سورہ محمد میں کہتے ہیں کہ یہ جو تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ جی ہیں جی. کیا بات. ٹھیک ہے، یعنی تمہارے دل کیا بند ہے کہ جو تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے. تو قرآن اس نے محض رسمن نہیں اتارا آپ کے لیے، تدبر کے لیے اتارا ہے. تو اسی طرح جو بھی آپ مرثیہ سنتے ہیں یا نثر میں مجلس سنتے ہیں، یہ تہیہ کر کے بیٹھا کریں کہ
آج اس میں سے کوئی نہ کوئی بات میں نے حاصل کر کے اسے اپنی زندگی کا مقصد بتا دیں. دیکھیں اگر ہماری زندگیوں میں وفا نہیں ہے تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ مولا عباس کا واہ لمحہ واہ ہے یا واہ مولا واہ. عباس کا جی جی لمحہ ہے. ماشاءاللہ بہت حق کیا جی بے شک. ٹھیک. مرثیہ نگار حضرت کیسر باری علیہ الرحمہ ان کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھتے جائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. فکر سے پیار کی تصویر بناتا ہوں میں. واہ فکر سے فکر سے پیار کی تصویر بناتا ہوں میں. غم کی تہذیب سے فطرت کو سجاتا ہوں میں. واہ 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 واہ. مطلب کائنات میں فقط ہم ہیں سبحان اللہ. کہ جنہوں نے غم کو گلے لگایا ہے واہ واہ. اس دنیا کی اور آخرت کی فلاح پانے کے لیے. بے شک بے شک. ہمارے علاوہ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے. ہم جو بھی جمع پونجی ہوتی ہے وہ خرچ کرتے ہیں. واہ آپ جی ہیں جی. غم کی تہذیب سے فطرت کو سجاتا ہوں میں. دل کے سورج سے نئے پھول کھلاتا ہوں میں. صحن تخلیق اجالوں سے بساتا ہوں میں. خون روتا ہوں تو کانٹوں کو ہنسانے کے لیے. واہ 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 واہ. خون روتا ہوں تو کانٹوں کو ہنسانے کے لیے. درد کی دھوپ میں جلتا ہوں زمانے کے لیے. درد کی دھوپ میں جلتا ہوں زمانے کے لیے. یوں برستا ہے میری سوچ کا بادل اکثر. جس طرح سوکھے ہوئے کھیت پہ دہقاں کی نظر. یوں میرا شعلہ احساس دکھاتا ہے اثر. جیسے بستی میں بڑے گھر کے اجڑنے کی خبر. اپنے دشمن کو بھی جینے کی دعا دیتا ہوں. جی بہت کیا بات. مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا صحیفہ سجادیہ اس بات کی گواہی ہے کہ جو مصرع انہوں نے دیا کہ اپنے دشمن کو بھی جینے کی دعا دیتا ہوں. کوئی مظلوم ہو، لازمی نہیں کہ وہ شیعہ ہو، کوئی مظلوم ہو سینے سے لگا لیتا ہوں. شمع ہوں، جلوہ خصالوں سے محبت ہے مجھے. پھول ہوں، تازہ نہالوں سے محبت ہے مجھے. جملہ پاکیزہ خیالوں سے محبت ہے مجھے. میں اجالا ہوں، اجالوں سے محبت ہے مجھے. میں اجالا ہوں، اجالوں سے محبت ہے مجھے. دشمن جذبہ تخریب ہوں، تعمیری ہوں. دشمن جذبہ تخریب ہوں، تعمیری ہوں. آدمیت میرا ایمان ہے، شبیری ہوں. بہت. اللهم صل على محمد وآل محمد. آدمیت میرا ایمان ہے، شبیری ہوں. ذہن کی جھیل میں کھلتا ہے محبت کا کنول. جیسے آکاش کے ہاتھوں میں سنہری مشعل. پردہ چشم سناتا ہے مودت کی غزل. جس طرح صبح کے شانوں پہ گلابی آنچل. یوں تڑپتی ہے زباں مدح ترازی کے لیے. منتظر جیسے شب قدر نمازی کے لیے.
میں کمالات کا دل دادا ہوں، شہرت کا نہیں۔ کیا بات کیا بات میں ہے کمالات کا دل دادا ہوں، شہرت کا شہرت کا نہیں۔ میں حقیقت کا پجاری ہوں، عقیدت کا نہیں۔ واہ 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 میں حقیقت کا پجاری ہوں، عقیدت عقیدت کا نہیں۔ میں تجلی کا طلبگار ہوں، ظلمت کا نہیں۔ واہ 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 تو اس ذہن میں رکھ کے سن رہے ہیں کہ منفسیہ کا عنوان کیا تھا؟ عرفان حیات۔ میں تجلی کا طلبگار ہوں، ظلمت کا نہیں۔ میں محبت کا تو قائل ہوں، سیاست کا نہیں۔ میں محبت کا تو قائل ہوں، سیاست کا نہیں۔ تلخ گفتار ہو اور شہد بیانی سمجھو، تلخ گفتار ہو اور شہد بیانی سمجھو، غیر ممکن ہے کہ میں زہر کو پانی سمجھوں۔ ٹھیک لوگ دیوار پہ لٹکاتے ہیں تصویر حرم، واہ 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 آپ جیے بہت ہو لوگ دیوار پہ دیوار پہ لٹکاتے ہیں تصویر حرم۔ حرمت اہل حرم ہے میرے سینے پہ رقم، کیا بات میرے حرمت اہل حرم ہے میرے سینے پہ رقم۔ لوگ ظاہر کو سمجھتے ہیں اطاعت کا برم، میں نے باطن کو بنایا ہے وفا کا پرچم۔ لوگ بنتے ہیں مقدر میں سکندر کی طرح، عالم زر ہے میرے پاس ابو ذر کی طرح۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو مصرع آپ نے سنا، حرمت اہل حرم ہے میرے سینے پہ رقم۔ رسول پاک کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز میں حوض کوثر پہ کھڑا اپنے شیعوں کا انتظار کروں گا، سبحان اللہ کیا بات شیعوں کا انتظار کرنا اور انہیں پہچانوں گا دو داغوں سے، پیشانی پہ سجدوں کے داغ سے اور سینے پہ ماتم کے داغ سے۔ ٹھیک، کتاب موجود ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ تو لہذا دو داغ جو ہے نا آپ کو زندگی کے ہر داغ ندامت سے واہ 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 مکت کر دیں گے اگر آپ کی جبین پہ داغ ہے سجدے کا اور سینے پہ داغ ہے ماتم۔ تو حرمت اہل حرم ہے میرے سینے پہ رقم۔ کوئی دیکھے تو صحیح میری طبیعت کا چراغ، کوئی دیکھے تو صحیح میری طبیعت کا چراغ، جیسے حیدر کی محبت میں ہو کمبر کا دماغ، کھل رہا ہے عجب انداز سے جذبات کا باغ، جیسے ہر لفظ ہو بیداری میسم کا ایاغ، ڈال کر خاک شفا وقت کے رخساروں پر، واہ واہ ڈال کر خاک شفا وقت وقت کے رخساروں پر، آیتیں لکھتا ہوں نغمات کی دیواروں پر۔ واہ واہ میرے نغمات نہیں فرض کی تحریریں ہیں، بے شک زندگی کے لیے ایمان کی شمشیریں ہیں، شہر احساس کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ راج کرتا ہے جہاں امن وہ جاگیریں ہیں، کیا بات عزت نفس کا ہر لفظ میں نظارہ ہے، میرا مفہوم نہیں صبح کا نظارہ ہے۔
میرے جذبات زمانے میں اخوت کا رواج، میرے جذبات زمانے میں اخوت کا رواج، میرے غم خار تخیل میں ہے تقدیس مزاج، جانتا ہوں ابھی سمجھا نہیں بیمار سماج، کیا بات، ٹھیک، جانتا ہوں ابھی سمجھا نہیں بیمار سماج، میرے اشکوں میں بھی ہے زخم تعصب کا علاج۔ واہ واہ واہ، حضرت جوش ملی آبادی نے کیا کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ خوشنودی ہے جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ میرے اشکوں میں بھی ہے زخم تعصب کا علاج، مطلب جو بھی مولا حسین کے در پہ آتا ہے ہمارا کسی سے کوئی تعصب نہیں ہوتا۔ آپ کربلا میں دیکھیے ہر قوم، ملت اور مذہب کا بندہ آتا ہے، نسخہ وحدت افکار رقم کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اتحاد کرنا ہے تو ہمارے پاس نسخہ موجود ہے، نسخہ وحدت افکار رقم کرتا ہوں، کربلا والے مسیحاؤں کا دم بھرتا ہوں۔ صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ نسخہ وحدت افکار رقم کرتا ہوں، کربلا والے مسیحاؤں کا دم بھرتا ہوں، دھوپ کے تیر مسافر کا بدن، عزم کی راہ کی ریت پہ شعلوں کا خیال جاں کا، رخ پہ معصوم ضیاء، سر پہ قیادت کی کلاه، خنجر و دار سے وابستگی، منزل پہ نگاہ۔ کیا بات، مطلب خنجر و دار سے میں اس لیے نہیں ڈرتا کہ میری نگاہ منزل پہ ہے، میری نگاہ منزل پہ ہے، میں کہیں بھی مارا جاؤں، میں نے جانا کربلا میں، ٹھیک، یہ تصور ہے نا یقین ہے کہ جو ایک بندہ مومن کہیں بھی مرے جی، ایسا ہی ہے اس نے اٹھایا کربلا سے جانا ہے۔ جی، انشاءاللہ تو خنجر و دار سے وابستگی، منزل پہ نگاہ، ایسی صورت جو کوئی دل میں اتر جاتی ہے، مجھ کو انسان کی معراج نظر آتی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ محو راحت ہوں کبھی سایہ طوبہ کی طرح، مضطرب ہوں کبھی سوکھے ہوئے دریا کی طرح، سانس لیتا ہوں گرفتار تمنا کی طرح، میں کبھی صورت گلشن، کبھی صحرا کی طرح، کبھی توحید کے پھولوں سے سکون پاتا ہوں، سبحان اللہ، کبھی توحید کے پھولوں سے سکون پاتا ہوں، کبھی مسلمان کی تاریخ سے ڈر جاتا ہوں، سچا جی، کبھی مسلمان کی تاریخ سے ڈر جاتا ہوں، چاہتا ہوں رخ دورہ سے ہٹا دوں وہ نقاب، چاہتا ہوں رخ دورہ سے ہٹا دوں وہ نقاب، جس کی بیداد سے تہذیب بشر ہے نایاب، چاہتا ہوں کہ ملے ایسی اخوت کا نصاب،
جس کی تاثیر ہو مخلوق الہی کا شباب. کاش انسان یہ انداز نظر پا جائے، واہ کاش انسان یہ انداز نظر پا جائے. صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے. ہے ستاروں کی طرح آدم و حوا کے چراغ، اپنی خلقت میں پیا سب نے تجلی کا ایاغ. سوچتا ہوں کہ لٹا کس لیے تہذیب کا باغ، کیوں مقدر ہوا ناسازی ماحول کا داغ. ذہنیت وحشت افکار سے کیوں زخمی ہے، ذہنیت وحشت افکار سے کیوں زخمی ہے. آج مذہب نہیں کردار کی بد نظمی ہے. جھوٹ سے بیر بھی اور سچ سے محبت بھی نہیں. مطلب وجہ کیا ہے؟ یہ جو کردار کی بد نظمی ہے اس کی وجہ سنیے گا. جھوٹ سے بیر بھی اور سچ سے محبت بھی نہیں، کفر سے دور بھی اور دین سے الفت بھی نہیں، شوق انصاف بھی ظالم سے عداوت بھی نہیں، خواہش امن بھی اور جنگ سے نفرت بھی نہیں. یہ خرد سوزی و آشفتہ مزاجی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ابھی ذوق نظر رسوا ہے. زندگی کیا ہے زمانہ ابھی سمجھا ہی نہیں. کیا بات. مرثیہ کس عنوان پہ ہے؟ عرفان حیات. زندگی کیا ہے زمانہ ابھی سمجھا ہی نہیں. ذہن الجھے ہوئے ماحول سے نکلا ہی نہیں. حسن کردار ہے کیا چیز یہ سوچا ہی نہیں. آدمی کو ابھی جینے کی تمنا ہی نہیں. اندھی تقلید کے طوفان میں سفر جاری. کیا بات. اگر اندھی تقلید نہ ہوتی تو زمانے کا امام ہونے کے باوجود باندھ باندھ کے امام نہ بنتے. کیا بات. کیا بات. زندگی اندھی تقلید کے طوفان میں سفر جاری ہے. دجلائے وہم میں خود مرنے کی تیاری ہے. زندگی رات کے تاریک سمندر کا سفر، ہر نفس خوف کی بپھری ہوئی موجوں کا بھنور. جب گراتا ہے کوئی تلخ نوا کا پتھر، زخم لگتا ہے میری تباہ کے آئینے پر. رسم نو ڈال کے ساحل کے طلبگاروں میں روشنی بھرتا ہوں افکار کے پتواروں میں. زندگی ہوش کا عالم بھی ہے مدہوشی بھی. زندگی جرت بے باک بھی روح پوشی بھی. جذبہ لطف بھی ہے فکر ستم کوشی بھی. زندگی عظمت سجدہ بھی ہے میں نوشی بھی. مہک انعام بھی ہے اور مصر کا بازار بھی ہے. مہک انعام جس میں جناب یوسف علیہ السلام کو اور مصر کا بازار جہاں لے جا کے بیچا گیا. تو مہک انعام بھی ہے اور مصر کا بازار بھی ہے. زندگی عہد محبت بھی ہے تلوار بھی ہے. زندگی لذت ساحل بھی غم طوفان بھی. زندگی ناؤ بھی گرداب اجل ساما بھی. راحت روح بھی زنجیر بلائے جاں بھی. زندگی صبح گلستان بھی شب زندہ بھی. کہیں مظلوم کو شمشیر بیاں دیتی ہے،
زندگی مظلوم کو کہیں مظلوم کو شمشیر بیاں دیتی ہے، ہائے کہیں قرآن کا لہو کر کے اذاں دیتی ہے۔ ہائے زندگی چہرہ گیتی پہ صبا کا جھومر، زندگی دست صبا پر قیامت کا شرر، زندگی دامن ماحول میں عزت کا گوہر، زندگی ایک بھرے بازار میں خونی منظر، زندگی جس میں غریبوں کو امان دی جائے، زندگی وہ جو یتیموں کا لہو پی جائے۔ زندگی اصل میں شبنم بھی ہے انگارہ بھی، ٹھیک زندگی اصل میں شبنم بھی ہے انگارہ بھی، زندگی نور بھی ہے خون کا فوارہ بھی، زندگی جام بھی ہے شیشہ صد پارہ بھی، زندگی خلد بھی ہے قبر کا گہوارہ بھی، کیف انعام بھی ہے رنجش الزام بھی ہے، زندگی پیار کا لہجہ بھی ہے دشنام بھی ہے، زندگی روشنیوں برقوں نجوم و مہتاب، زندگی ابرق و دیبا و حریر و کمخاب، زندگی کیفیت نرگس ریحان و گلاب، زندگی سرخوشی و ساغر و مینا و شراب، سلجھی تحریر بھی الجھی ہوئی تقریر بھی ہے، ٹھیک سلجھی تحریر بھی الجھی ہوئی تقریر بھی ہے، زندگی روح بھی ہے کاغذی تصویر بھی ہے، زندگی نور کرم خلق محمد کی سحر سر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے حسنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے حسنودی بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، طاہرہ مطہرہ سیدہ عابدہ راضیہ زکیہ محدثہ بتول ام ابیہا سید النساء العالمین بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زندگی نور کرم خلق محمد کی سحر، زندگی بولہبیت کا اندھیرا یکسر، زندگی درس وفا عزت عالم کی سپر، زندگی پنجائے وحشت میں چمکتا خنجر، ایک طرف امن ہے اور عدل کا مینارہ ہے، ایک طرف لاشائے حمزہ پہ جگر خارا ہے، اس جگر خارا پہ لعنت بے شمار۔ زندگی صلح کے انداز میں تحریر حسن، زندگی شدت تخریب بے چمن عہد شکن، زندگی غیرت حق حافظ ناموس وطن، زندگی جنگ و جدل تیر و تبر دار و رسن، ایک طرف حسن بیاں حسن تکلم کی طرح، ایک طرف خون کی ہولی پہ تبسم کی طرح، زندگی ایک حقیقت بھی ہے افسانہ بھی، زندگی حقیقت بھی ہے افسانہ بھی، زندگی صحن حرم بھی ہے صنم خانہ بھی، دور تسبیح بھی اور گردش پیمانہ بھی، زندگی عقل بھی ہے فطرت دیوانہ بھی، ہو بلندی پہ تو مظلوم کا انکار بھی ہے،
ہو بلندی پہ، واہ زندگی بلندی ہو بلندی پہ واہ، تو مظلوم کا انکار بھی ہے، پست ہو جائے تو پھر شام کا دربار بھی ہے۔ ہو بلندی پہ تو مظلوم کا انکار بھی ہے، پست ہو جائے تو پھر شام کا دربار بھی ہے۔ زندگی بے کس و مجبور کے دل کی آواز، زندگی ظالم و جابر کے لیے نخوت و ناز، زندگی معنی تسلیم و رضا سوز و گداز، زندگی مقتل غربت میں ہائے کہیں فتح کا ساز، کہیں بچوں کو جلے گھر پہ سلا دیتی ہے۔ دیکھیے اگر آپ کو اس پہ کچھ شک ہو تو غزل دیکھیے، کہیں بچوں کو جلے گھر پہ سلا دیتی ہے، کہیں بیمار کو دروں کی سزا دیتی ہے۔ زندگی ظرف پہ آئے تو سمندر ٹھہرے، کم نظر ہو تو ابو جہل سے کم تر ٹھہرے، جلوہ پاشی میں نصیب شہ خاور ٹھہرے، غرق ہو جائے تو فرعون کا لشکر ٹھہرے، روح سیاہی میں یزید اموی کہلائے، روح سیاہی میں یزید اموی کہلائے، سرخ روح ہو تو حسین ابن علی کہلائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روح سیاہی میں یزید اموی کہلائے، سرخ روح ہو تو حسین ابن علی کہلائے۔ سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب کنکلوژن دیکھیے گا، زندگی پیار ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زندگی پیار ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ حقیقت جو نہیں ہے تو حیا کچھ بھی نہیں، خود نمائی سے بغل گیر انا کچھ بھی نہیں، جرم ہو جس کی عبادت وہ خدا کچھ بھی نہیں، جرم ہو جس کی عبادت وہ خدا کچھ بھی نہیں، یہ صدا آج بھی آتی ہے محرم کی طرح، یہ صدا آج بھی آتی ہے محرم کی طرح، زندگی چاہیے شبیر کے ماتم کی طرح۔ سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے شمودی سید الشہداء مظلوم کربلا حسین ابن علی بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ صدا آج بھی آتی ہے محرم کی طرح، زندگی چاہیے شبیر کے ماتم کی طرح، ذوق ایثار میں پانی کو ترسنے کی قسم، پیاس کے ابر کا ساحل پہ برسنا ہے ستم، خشک ہونٹوں کی عبارت نے دیا زور قلم، کون بھولے گا شرافت کے 72 آدم، رد ظلمت کی جو تحریک جنم پائے گی، زندگی جلوائے شبیر میں ڈھل جائے گی، ہوگا جس وقت بھی مجروح بیکار انسان، یاد آئے گا محمد کے نواسے کا بیان،
ہوگا جس وقت بھی مجروح وکارے انسان، یاد آئے گا محمد کے نواسے کا بیان، پھیل جائے گا جہاں جبر حکومت کا دھواں، زندگی جرت شبیر میں پائے گی امان، کوئی سرمایہ و طاقت پہ جو اتر آئے گا، کوئی طاقت جو اتر آئے گا، نام شبیر کی تلوار سے کٹ جائے گا۔ ہم نفس یاد ہے پیاسوں کا جہاد اکبر، ہم نفس یاد ہے پیاسوں کا جہاد اکبر، جس کے صدقے میں ملی زندگی فکر و نظر، کربلا میں نظر آتا ہے انوکھا منظر، مثل آیات مسلوں پہ حسینی صفدر، بے حیا شامیوں میں حرص و ہوا کی باتیں، بے حیا شامیوں میں حرص و ہوا کی باتیں، اور شبیر کے بندوں میں خدا کی باتیں، ایسے بندے کسی تاریخ میں دیکھے ہی نہیں، ایسے بندے کسی تاریخ میں دیکھے ہی نہیں، وادی موت میں پھولوں کی طرح جن کی جبیں دیکھ سکتی نہیں اب چشم فلک چشم زمین، ایسے بندے جو عبادت میں امامت کا یقین، عزم شبیر کی منہ بولتی تصویریں تھے، مولا حسین کے انصار جو ہیں عزم شبیر کی منہ بولتی تصویریں تھے، بخدا سورہ والعصر کی تفسیریں تھے، بھوک اور پیاس کی شدت تھی پر شکوے نہ گلے، گل ہوئی شمع تو وہ ماہو نجوم اور کھلے، حشر میں دے گا خدا ان کو وفاؤں کے صلے، انتہا یہ کہ محمد کو بھی ایسے نہ ملے، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، انتہا یہ کہ محمد کو بھی ایسے نہ ملے، جہاں الفت کے شہیدوں پہ سلام آئے گا، جہاں الفت کے شہیدوں پہ سلام آئے گا، وہاں شبیر کے انصار کا نام آئے گا، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، ایسے انصار جنہیں دین کی جاگیر کہوں، کیا بات، ایسے انصار جنہیں دین کی جاگیر کہوں، جن کے ایمان کو اسلام کی شمشیر کہوں، ایسے انصار جنہیں صبح کی تنویر کہوں، جن کے کردار کو انسان کی تقدیر کہوں، سوئے جنت گئے زینب کی دعائیں لے کر، سبحان اللہ، سوئے جنت گئے زینب کی دعائیں لے کر، فاطمہ آج بھی روتی ہے بلائیں لے کر، برائے خوشنودی بی بی پاک سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا، ثانیہ زہرا، فاتح شام، فاتح کربلا، شریکۃ الحسین، ام المصائب، عقیلہ بنی ہاشم، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، کہ رہا ہے شب عاشوراء کا دامن اب تک، میرا مقصوم بنی حر کے مقدر کی مہک،
जनाब हुर के दराजात में बुलंदी के लिए सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कह रहा है शब आशूरा का दामन अब तक मेरा मकसूम बनी हुर के मुकद्दर की महक, जिस पे कुर्बान हुए जिन्नो बशर हूर व मलक। दफतन फैसले हुर ने दिखाई वो चमक, नार से नूर की दूरी का जो अंदाजा था। वाह वाह वाह, आठ से नूर की। देखे ना आप, क्या बात। हक तक पहुंचने के लिए जितना वक्त लेते हैं उसमें बीच में शैतान बेंटर हो जाता है, इसलिए आपको हक पे जाने नहीं देता। ठीक। तो दफतन फैसला हुर ने दिखाई वो चमक, क्या बात। नार से नूर की दूरी का जो अंदाजा था, एक ही जस्त में फिरदौस का दरवाजा था। सुभान एक ही जस्त में क्या बात। फिरदौस का दरवाजा था। सुभान जनाब हुर जो है, जनाब हुर नमी की शब को सोए है नार के बिस्तर, ठीक। और जब सुबह हुई तो वो नूर के जलों में आ चुके थे। सुभान अल्लाह। सुभान कौन कह सकता है बेताबी हुर का आलम, रात भर खून बहाती रही चश्मे पुरनम। हर नफस काट रहा था ये ख्याले बेहम, हाय मैं घेर के लाया हूँ मोहम्मद के हरम। हाय हाय। हाय मैं घेर के लाया हूँ मोहम्मद के हरम। कभी कहता था ये दाग अब नहीं जाने वाले, ये दाग अब नहीं जाने वाले। आज प्यासे हैं मुझे पाने वाले। जख्म बनता था जो बहते हुए दरिया का ख्याल, उंगलियां काट के दांतों से ये करता था सवाल। खुश्क होते हैं मेरे हाथ से ज़हरा के निहाल, मैं हूँ जिसने शहवाला को दिए रंजो मलाल। लायके दार हूँ, मुजरम हूँ, खतावार हूँ मैं, जिसको अल्लाह न बख्शे वो गुनाहगार हूँ मैं। हाय अफसोस मेरे होंठों पे आए पानी, हाय अफसोस मेरे होंठों पे आए पानी, और कौनैन का सरदार न पाए पानी। क्या कयामत है जमाना तो बहाए पानी, और अल्लाह के प्यारों में न जाए पानी। ये हकायक दिल हुर के लिए अंगारे हैं, तशना लब साकी कौसर के जिगर पारे हैं। कभी फरजंद से कहता था कि नूरे नजर, जिंदगी आज है तकदीर के दो राहे पर, एक तरफ शाम का दरबार है और हालातों सर, एक तरफ तशना लबी और मोहम्मद का पिसर। यहाँ इबलीस का इसरार है राहत के लिए, वहाँ कुरान बुलाता है शहादत के लिए। भाइयों से कभी कहता था उठो जल्द उठो, मैं तो मजलूम की नुसरत को चला, तुम भी चलो। सामने गुलशन जन्नत है न ताखीर करो, जाम पीना है तो अब साकिए कौसर से पियो। कदमे रहमत कौनैन पे जब सर होगा, कदमे रहमत कौनैन पे जब सर होगा, फख्रे सलमान हमारा भी मुकद्दर होगा। कभी तलवार के कब्जे से ये करता था कलाम, अब तेरी कुव्वत रफ्तार है और लश्कर शाम। हुर को मिलने दे गुलामी इमाम इब्ने इमाम, तो सही सबसे मुकद्दम हो शहादत में मुकाम। मेरे मौला के मुकाबिल जो सितम गर होंगे,
سب سے پہلے سر میدان تیرے جوہر ہوں گے. آستینوں کو الٹتے ہوئے کہتا تھا کبھی کس کی ہمت ہے جو دیکھے طرف ابن علی. پسرے سعد میرے سامنے آئے تو صحیح، پسرے سعد میرے سامنے آئے تو صحیح، وہ سزا دوں کہ نکل جائے ستم گر کی خودی. ساری دنیا تکبر تہو بالا کر دوں، خون منحوس سے ابلیس کا پیالہ بھر دوں. کبھی ڈالی جو رسالے کی قیادت پہ نگاہ، کل کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ بھی ہے کوئی شرف جس کا تصور ہو گناہ، وہ بھی ہے کوئی شرف جس کا تصور ہو گناہ. کہاں دنیا عدالت کہاں ظالم کی سپاہ. جس سے صیاد کو ڈر لگتا ہو وہ صید رہے، نام ماں باپ نے حر رکھا ہو اور قید رہے. کثرت لشکر بدخواہ پہ ڈالی جو نظر، یا علی یا اسد اللہ لکھا سینے پر. اس طرح ذہن کے پردے سے مٹی، اس طرح ذہن کے پردے سے مٹے خوف و خطر. جیسے عباس کا نام آئے تو دریا ہو جگر. کہا یہ دشمن حق آہوئے صحرائی ہے، میری تلوار سے دوزخ کے تمنائی ہے. برائے حشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیفیات حر غازی پہ یہ کہتا ہے قلم، عزت عشق تھا پروانہ قندیل حرم. جذب الفت کی وہ تصویر وہ حر کا عالم، جس کی تائید میں بے جا نہیں قرآن کی قسم. اشک آنکھوں میں بھرے سوئے نجف دیکھتا تھا، اشک آنکھوں میں بھرے سوئے نجف دیکھتا تھا. کبھی مظلوم کے خیموں کی طرف دیکھتا تھا، اس طرف صبح کی چادر پہ نگاہ شبیر، اس طرف حر کی نگاہوں میں مقدر کی لکیر. اس طرف اکبر مہرو کے لبوں پر تکبیر، اس طرف حر کے قدم اور شکست زنجیر. اس طرف سجدے میں ایک ایک دلاور آیا، اس طرف حر جری خیمے سے باہر آیا. یعنی کہہ کے جو غازی نے سنبھالا رہوار، وقت پر ہو گئے فرزند و برادر تیار. ابھرے چہروں پہ شجاعت کے نرالے آثار، گرد پاپوش ہوا خدمت شاہی کا غبار. دل جو بے تاب تھے اعزاز دوامی کے لیے، جھک گئی دولت کونین سلامی کے لیے. دونوں پہلو میں نگاہوں کی طرح تھے بھائی، بیچ میں نور وفا دونوں طرف شیدائی. پشت پہ چاند سے بیٹے کی جمال آرائی، پھر نہ دیکھی کسی تصویر میں یہ زیبائی. صبح کے نکرئی دامن کی جھلک بھول گیا، آسماں اپنے ستاروں کی چمک بھول گیا. سب سے پیچھے وہ ادب ساز وفا کیش غلام. جناب حر ہیں، دونوں طرف بھائی ہیں، پیچھے غلام. سب سے پیچھے وہ ادب ساز وفا کیش غلام. دل سے کہتا تھا مقدر ہوا توحید کا جام، اپنے آقا کی طرح میں بھی چلا سوئے امام.
جو کسی نے نہیں پایا وہ ملے گا انعام. نور کہلاؤں گا تہذیب کے ایوانوں میں. واہ 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 نور کہلاؤں گا تہذیب کے یہ ایوانوں میں. میرا نام آئے گا شبیر کے پروانوں میں. صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناگہاں پھوٹ گئے صبح علم کے چھالے. اے درد پہ ہم سے بھرے قلب و نظر کے پیالے. آئے جنبش میں جو تقدیر بدلنے والے. پڑ گئے قوت باطل کی زباں میں تالے. حق پکارا یہ حقیقت کے نظارے دیکھو. حق پکارا یہ حقیقت کے نظارے دیکھو. جن کو خورشید بلاتا ہے وہ تارے دیکھو. حر نے گھوڑے کو ذرا آگے بڑھا کر یہ کہا شام والو میرا شاہین خرد جاگ اٹھا. شام والو میرا شاہین خرد جاگ اٹھا. دل کی بستی میں ہوئی آل محمد کی ضیا. تم کو خاموش مجھے بولتا قرآن ملا. بہت ہو دل کی بستی میں ہوئی آل محمد کی ضیا. تم کو خاموش مجھے بولتا قرآن ملا. اب نہ کہنا سپہ شام کا افسر ہوں میں. اب نہ کہنا سپہ شام کا افسر ہوں میں. آج سے فاطمہ کے لال کا نوکر ہوں میں. شام والو تمہیں معلوم ہے کیا ہے شبیر. شام والو تمہیں معلوم ہے کیا ہے شبیر. دین کہتے ہو جسے اس کی بقا ہے شبیر. دین کہتے ہو جسے اس کی بقا ہے شبیر. آج اسلام کے زخموں کی دوا ہے شبیر. کل سر حشر شفیع دو سرا ہے شبیر. کلمہ پڑھتے ہو جن کا وہ انہی کے جد ہے. کلمہ پڑھتے ہو جن کا وہ انہی کے جد ہیں. آج شبیر زمانے کے لیے احمد ہے. صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کس میں ہمت تھی جو دیتا حر غازی کو جواب. محو پرواز ہوئے عرصائے جرت کے عقاب. بولی تقدیر وہ جاتے ہیں محبت کے صحاب. رہ گیا اپنا سمو لے کے یزیدی سیلاب. اپنے مرکز کی طرف عاشق جاں باز چلے. اپنے مرکز کی طرف عاشق جاں باز چلے. ناز بردار کے برتے پہ بسد ناز چلے. راہ میں کہتا تھا حر شکر خداوند قدیر. راہ میں کہتا تھا حر شکر خداوند قدیر. میری تقدیر پہ غالب ہوئی میری تدبیر. شکر ہے ٹوٹ گئی مکر و دغا کی زنجیر. کاش اب میری خطاؤں کو بھلا دیں شبیر. کاش اب میری خطاؤں کو بھلا دیں شبیر. جا رہا ہوں پسرے رحمت کونین کے پاس. جا رہا ہوں پسرے رحمت کونین کے پاس. چین آئے گا مجھے فاطمہ کے چین کے پاس. اس طرف بھائی سے سلطان دو عالم نے کہا دیکھو عباس
وہ آتا ہے ہمارا شہدا، پیشوائی کو بڑھے چند قدم، سب رفقا اپنے مہمان کو لازم ہے ہوائے طوبہ، جاؤ ہر آتا ہے سینے سے لگاؤ بھیا، جاؤ ہر آتا ہے سینے سے لگاؤ بھیا، سایہ پرچم توحید میں لاؤ بھیا۔ حکم سنتے ہی پڑا باندھ کے انصار بڑھے، کچھ قدم آل محمد کے طرف دار بڑھے، آنے زی جاہ بڑھے اکبر جرار بڑھے، سب سے آگے پسرے حیدر کردار بڑھے، مل گیا پرچم توحید کا سایہ حر کو، پہلے عباس نے چھاتی سے لگایا حر کو، حر ہاتھوں کی طرف دیکھ کے بولے عباس، حر کے ہاتھوں کی طرف دیکھ کے بولے عباس، ہاتھ رومال سے کیوں باندھے ہیں اے نیک اساس، اب تو جانا ہے تجھے سرور اسلام کے پاس، اب نہ تقصیر ہے کوئی نہ کوئی خوف و ہراس، میں نے ان کے لیے سینے سے لگایا ہے تجھے، میں نے ان کے لیے سینے سے لگایا ہے تجھے، میرے آقا نے محبت سے بلایا ہے تجھے، الغرض فاطمہ کے چاند کو دیکھا حر نے، نور پایا تو کیا شکر کا سجدہ حر نے، جو تسلیم بہر تسلیم جو ہاتھوں کو اٹھایا حر نے، پالیا اپنے مقدر کا سویرا حر نے، پرچم مہر ادھر چرخ کوہن نے کھولا، حر کے ہاتھوں کو ادھر شاہ زمن نے کھولا، ہاتھ کھولے تو محبت سے کہا اے بھائی تو عجب وقت پہ مہمان ہوا، اے بھائی کیا تجھے پیش کروں آب و غذا، اے بھائی بھوکے پیاسے ہیں میرے سب رفقا، اے بھائی عالم رنج و مصیبت ہے، بھرے گھر کے لیے اب تو ملتا نہیں پانی، علی اصغر کے لیے اب تو ملتا نہیں پانی، علی اصغر کے لیے، تو میرے پاس مدینے میں جو آتا ہے حر، آج شرمندہ نہ ہوتا دل زہرا، اے حر اس بیاباں میں مدارات کروں کیا ہے حر، سارا عالم ہے میرے خون کا پیاسا، اے حر چند ساتھ میں یہ سرکار بھی لٹ جائے گی، عصر کے بعد بہن بھائی سے چھٹ جائے گی، عرض کی حر نے کہ یا صاحب الطاف و کرم، آپ ہیں حسن ازل، آپ ہیں تقدیر امم، آج بندے کو دیا آپ نے وہ جاہو حشم، ساری دنیا ہو زر و سیم
تو اٹھے نہ قدم، یہ بھی کیا کم ہے کہ سینے سے لگایا مولا، یہ بھی کیا کم ہے کہ سینے سے لگایا مولا، آپ نے مجھ کو جہنم سے بلایا، آپ نے مجھ کو جہنم سے بچایا مولا، میں کہاں اور کہاں آپ کی درگاہ عظیم، ساری دنیا میں ہے اب آپ کریم ابن کریم، آپ کے نام سے ملی دین خدا کی تعلیم، میں خطا کار ہوں اور آپ رحیم ابن رحیم، آپ ہیں خاتم قدرت کا نگینہ مولا، آپ کے دم سے یہ صحرا ہے مدینہ مولا، آپ ہی احسن تقویم ہے انسان کی قسم، آپ ہی مقصد آیات ہیں قرآن کی قسم، روشنی آپ سے ہے مہر درخشاں کی قسم، آپ ہی قدر سلیمان ہیں سلیمان کی قسم، آپ کی بات میں ہر بات ہے اور کچھ بھی نہیں، سلطنت آپ کی خیرات ہے اور کچھ بھی نہیں، آپ چاہیں تو ابھی کہر مشیت آئے، بارش سنگ ابابیل کی صورت آئے، لے کے سیلاب فنا نوح کی حجت آئے، آپ چاہیں تو اسی وقت قیامت آئے، خطہ ارض الٹ جائے سفینے کی طرح، آسمان ٹوٹ کے گر جائے نگینے کی طرح، گفتگو شاہ سے کرتا تھا ہرے خوش انجام، ناگہاں خیمے سے فضا نے سنایا پیغام، گفتگو شاہ سے کرتا تھا ہرے خوش انجام، ناگہاں خیمے سے فضا نے سنایا پیغام، یا امام دو جہان روح نبی شاہ انام، دیجئے حر کو محمد کی نواسی کا سلام، دیجئے حر کو محمد کی نواسی کا سلام، اس مصیبت میں جو سادات کا شیدائی ہے، بخدا دختر زہرا کے لیے بھائی ہے، اور نے فضا کے یہ جملے جو سنے رخ پہ اشکوں کی جگہ خون جگر ٹپکایا، مار کر منہ پہ تمانچے یہ زباں پر لایا، ہائے شہزادی تطہیر پہ کیا وقت آیا، آسما بار سے قرآن کو کہاں لایا ہے، آسما بار سے قرآن کو کہاں لایا ہے، اب غلاموں پہ بھی زینب کا سلام آیا ہے، دفتر فوج ستمگار سے آیا ایک تیر، دیکھ کر خیمہ ناموس کو اٹھے شبیر، ان سے فرمایا لڑائی پہ تلے ہیں بے پیر، جنگ چھڑنے کو ہے میدان میں آئے ہیں شریر، خاطر دوست کا سامان مقدر نہ ہوا، میرے مہمان کو بھی آرام میسر نہ ہوا، جنگ کا نام سنا حر نے تو بدلے تیور، سرخ آنکھیں ہوئیں گلزار شجاعت بن کر، انقلاب آ گیا پلکوں پہ بشکل خنجر، ہر نفس تیز ہوا ہاتھ گیا قبضے پر، حق پہ لڑنے کے لیے جملہ ادائیں لے لی،
حر نے انگڑائی لی، فطرت نے بدائیں لے لی، رنگ چہرے کا جو نکھرا تو شفق جھوم اٹھی، ہوئی استادہ رویں خون کی بجلی دوڑی، حر کے پہلو میں جو موجود تھے عباس جری، بازوؤں پر ید قدرت نے لکھا ناد علی، آرزو تھی صف آدم دعائی کے لیے، اختیار علی اکبر تھا کلائی کے لیے، شعلہ غیظ بنی طبل وغا کی آواز، دل کے دھڑکن سے ملا نصرت مظلوم کا ساز، ہونٹ دانتوں سے دبائے تو یہ بولا انداز، مل گیا فارس سے میدان تحور کا جواز، انگلیاں تیگ کے ڈورے سے لپٹ جاتی تھیں، پتلیاں کوفے کے دربار سے ٹکراتی تھیں، عالم جوش میں خاموش تکلم تھا عجیب، کبھی تصویر زہیر اور کبھی تصویر حبیب، پیاسے بچوں کا خیال آیا تو دریا تھا قریب، روح کہتی تھی ابھی رن کی اجازت ہو نصیب، کون مجھ کو میرے پیکر سے جدائی دے گا، بعد صدیوں کے بھی مرکز سے لہو بولے گا، شدت ولولائے جنگ سے ہو کر مجبور، گر پڑا جان پیمبر کے قدم پر وہ غیور، کپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہا میرے حضور، اب تو ایک پل بھی جیوں یہ نہیں مجھ کو منظور، حسرت قلب ہے پوشاک شہادت مولا، اس گناہگار کو مل جائے اجازت مولا، میں تصدق میرے فرزند و برادر قرباں، ہر نفس آپ کے عباس کے سر پر قرباں، آپ اسلام پہ کرتے ہیں بھرا گھر قرباں، زندگی آپ پہ تا عرصہ محشر قرباں، آپ دو روز سے پیاسے ہیں اصولوں کے لیے، ہر نظر نہر بنے آپ کے پھولوں کے لیے، آپ کے در سے غلاموں کو ملی آقائی، آپ کے چشم عطا سے آپ کے چشم عطا ہے جو یہاں تک لائی، یوں تو پہلے سے ہے مولا کی کرم فرمائی، آج بھی طالب توقیر ہے یہ شیدائی، سر کٹانے کی اجازت بھی عطا ہو جائے، اے شہنشاہ یہ دولت بھی عطا ہو جائے، دونوں بازو سے اٹھا کر شہد دی نے یہ کہا، اے میرے چاہنے والے تیری الفت کے فدا، ابھی آیا تو ابھی رخت سفر باندھ لیا، کیا یہی رسم محبت ہے یہی طور وفا، ہم بھی تیار ہیں کچھ دیر ٹھہر کر جانا، تجھ کو جانا ہے تو بات علی اکبر جانا، نام اکبر جو سنا چیخ کے رویا غازی، کہا مجھ کو میری قسمت نہ دکھائے یہ کبھی، جائے ہم شکل نبی اور میرے جیتے جی ویسے مجبور ہوں جو شہیدی کی مرضی، ہاں مگر وقت جو تاریخ کو دہرائے گا، بے مروت کا لقب حر کے لیے آئے گا، شان حر پہ شہدی نے رکھا دست کرم اور محبت سے کہا، اے میرے تابندہ حشم، دل شبیر اٹھائے گا جدائی کا علم، جا میرے شیر
بلاتے ہیں شہنشاہ امم، جہاں مسلم ہے اسی قصر ہنسی میں رہنا، جا مسافر چمن خلد بری میں رہنا، پائے خوشبو تمنا تو کھلا دل کا گلاب، حر کا چہرہ ہوا اسلام کی فصل شاداب، نیک فرزند بڑا تھام لی گھوڑے کی رکاب، اور بغل گیر ہوئے جملہ حسینی احباب، پشت رہوار پہ جس وقت دلاور آیا، بولے عباس وہ قسمت کا سکندر آیا، بعد تسلیم بہادر نے اڑایا رہوار، بولے انصار خدا حافظ و ناصر جرار، جان مرکب ہوئی راکب کے اشاروں کی بہار، بن گئی فرش قدم چشم نسیم گلزار، فاصلہ کاٹ کے دشمن کے برابر پہنچا، جذبہ حر کی طرح فوج کے سر پر پہنچا، تیگ لہرا کے رسالوں کو پکارا حر نے، بزدلوں پا لیا عزت کا ستارہ حر نے، آج تقدیر کو جی بھر کے سنوارا حر نے، دیکھ لو موڑ دیا کفر کا دھارا حر نے، میں نہ کہتا تھا شہید دین کی عنایت ہوگی، شامیوں اب میری جاگیر میں جنت ہوگی، ہاں کوئی طالب دوزخ ہے تو آگے آئے، جس میں ہمت ہے لڑائی کے ہنر دکھلائے، منتظر دیر سے ہے موت کے گہرے سائے، ہاں کوئی ہے جو میرے ہاتھ کی لذت پائے، لے کے آئے کوئی فولاد کا دل سینے میں، ہے قیامت کی دلہن تیگ کے آئینے میں، حوصلے پست ہے کیوں؟ آؤ یزیدی بندو، آج شبیر کے بندے کی شجاعت دیکھو، کتنے پانی کے شناور ہو یہ معلوم تو ہو، شیخیاں مارتے رہتے تھے مگر اب بولو، سامنے آئے پہاڑوں کو ہٹانے والے، اب کہاں چھپ گئے تلوار چلانے والے، میں تو کچھ بھی نہیں شبیر نے جرت دی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں شبیر نے جرت دی ہے، ہمت جس پہ ہو قربان وہ ہمت دی ہے، جام غیرت کا پلایا ہے حمیت دی ہے، اور کیا چاہیے اللہ کی نصرت دی ہے، فوج شبیر کا ادنا سا سپاہی ہوں میں، ہاں مگر شام کے لشکر کی تباہی ہوں میں، حر کے اس روب تکلم سے پڑی ایک ہلچل، پہلوانوں کے تخیل میں پھونکا سور اجل، نیزہ داروں نے تصور میں چکھا موت کا پھل، تیگ بازوں کو نظر آئی لہو کی فرگل، تیر انداز خیالوں میں اگر تیر ہوئے، سنگ باروں کے پرے موم کی زنجیر ہوئے، چہرہ شیر پہ نظروں کی کمندیں جو پڑی، دہشت و خوف کی شمشیر سے کٹ کٹ کے گری، جن میں فولاد کی قوت تھی وہ باہیں نہ اٹھیں، انتہا یہ ہے کہ سالار نے بغلیں جھانکی، پسرے سعد کی ہر بات تھی سرگوشی میں، ہر طرف ڈھال نظر آتی تھی روح پوشی میں، بے حیا شمر ستمگر نے بالآخر یہ کہا،
کیوں بنے سعد یہ بے جنگ تلاتم دیکھا، پورے لشکر میں دکھائی نہیں دیتا ایسا جس کے چہرے سے جھلکتے نہ ہوں آثار قضا، موت کی سمت نہ دانستہ بڑھے گا کوئی، اپنے ہاتھوں سے نہ سولی پہ چڑھے گا کوئی، اب تو لازم ہے رسالوں سے یہ کہہ دے بڑھ کر، دفاتن ٹوٹ پڑے چار طرف سے ہر پر، یہی اچھا ہے نہ دیں شیر کو فرصت دم بھر، ورنہ پھر اپنی ہی گردن ہے اور اپنا خنجر، جان پیاری ہے تو غیرت کو مٹانا ہوگا، جان پیاری ہے تو غیرت کو مٹانا ہوگا، ایک کا خون ہزاروں کو بہانا ہوگا، شمر سے مشورہ بد کا ہوا یہ انجام، کھینچ لی ایک مجاہد پہ ہزاروں نے حسام، یوں درندوں کی طرح ٹوٹ پڑا لشکر شام، ہر مورخ نے لکھا ہو گئی غیرت نیلام، جنگ کرنے کا یہ انداز نرالے دیکھے، حملہ ور ایک سپاہی پہ رسالے دیکھے، بن جائے ہر میں بھی جنبش ہوئی چمکی تلوار، گرمی جنگ بنی گرمی تباہ جرار، فوج کم ظرف کے گھوڑوں نے اڑایا وہ جو غبار، مرکب ناصر شبیر ہوا برق شیار، ایسے وابستہ ہوا دیدہ اسوار کے ساتھ، جیسے تیزی میں قسم کھائی ہو تلوار کے ساتھ، پاس جس دم ستم و جور کی یلغار آئی، خور کے بازو میں نئی قوت پیکار آئی، چار جانب سے جو تلوار پہ تلوار آئے، مستقل دور میں غازی کی طرح دار آئی، کہیں نیزے کہیں برچھے کہیں سر گرتے تھے، جن کا سایہ تھا نحوست وہ شجر گرتے تھے، پلک جھپکنے میں ہوئی ایسی جھناجھن پیدا، جس کی تشبیہ لکھوں نغمہ میدان وغا، دیکھتے دیکھتے یوں خون کا بادل برسا، زندگی چیخ اٹھی دیکھ کے رنگین فضا، ایک اشارہ جو کیا خون کی غواصہ نے، گھنگرو باندھ لیے موت کی رقاصہ نے، ڈھال کے ساتھ اڑے ہاتھ جفاکار گرے، دل کی پریاں ہوئی آزاد پرستار گرے، پسلیاں سینوں سے نکلی تو کماندار گرے، گردنیں خود میں الجھی رہی اسوار گرے، جشن ابلیس سے ملتی ہوئی سب کڑیاں تھی، خون کے فوارے نہ تھے کفر کی پھل جھڑیاں تھیں، تیگ کے دائرے میں جب کوئی سرکش آیا، چرخ بھی آ گیا حیرت میں وہ چکر کھایا، اڑ گئے ہوش بجز موت نہ رستہ پایا، کہہ رہا تھا سرے وحشی پہ یزیدی سایہ، جان بچ جائے اب ایسے کوئی آثار نہیں، سورہ جن کی تلاوت ہے یہ تلوار نہیں، پر کی تلوار نے ڈالی وہ دہائی توبہ، صاف کہتی تھی قیامت کی صفائی توبہ، کس نے یہ کیفیت جنگ دکھائی توبہ، وہ جدا ہو گیا بازو وہ کلائی توبہ، جس نے رفتار کو دیکھا وہ نظر غائب تھی، سر بچایا جو کسی نے تو کمر غائب تھی، زندگی کیسے فراموش کرے گی یہ وغا، خور پہ قربان ہے تاریخ شجاعت بخدا، شیر تنہا تھا ہزاروں سے کہاں تک لڑتا، جسم پر زخم تھے جیسے کوئی پھولوں کی قبا، فصل ایمان تھی جو تکمیل پہ لہرائی تھی،
عشق شبیر کے گلشن میں بہار آئی تھی، بہ گیا خون رگوں سے تو نکاحت آئی، دیدہ شوق میں تنویر شہادت آئی، اور جب خاک پہ سر رکھنے کی نوبت آئی، زندگی سامنے شبیر کی صورت آئی، سوئے جنت نگہ قلب و جگر سے دیکھا، اپنے آقا کو تشکر کی نظر سے دیکھا، اس طرف اپنے مجاہد پہ تھی مولا کی طرف، اس طرف اپنے مجاہد پہ تھی مولا کی نظر، چشم پر آب تھے احساس علم سے سرور، اپنے زانوں پہ رکھا پیار سے مہمان کا سر، خون چہرے سے کیا صاف یہ جملے کہہ کر، آج تیرے لیے اعزاز بڑے ہیں اے حر، میرے نانا تیرے پہلو میں کھڑے ہیں اے حر، اے حر تجھے چھاتی سے لگاتے ہیں علی، ہاتھ رکھ کے تیرے سینے پہ حسن میرے اخی، اے میرے شیر مبارک کو حیات ابدی، ماں کی صورت تجھے دیتی ہے دعا، بنت نبی دیکھ تو کیا میرا اللہ دکھاتا ہے تجھے، بھائی کہہ کر میرا عباس بلاتا ہے تجھے، اپنے مخدوم کی آواز پہ اٹھ کر تھرایا، دل کا ارمان سخن بن کے لبوں پر آیا، عرض کیا اپنے خادم پہ کرم فرمایا، میں کہا اور کہا روح نبی کا سایہ، تیر گردن میں جو پیوست ہے معذور ہوں میں، گفتگو کیسے کروں آپ سے مجبور ہوں میں، تیر گردن سے حسین ابن علی نے کھینچا، تیر نکلا تو عجب درد کا منظر دیکھا، زخم سے صورت فوارہ لہو بہنے لگا، باندھا مظلوم نے روح بطول عذرا، سامنے خلد کو دیکھا تو جہاں چھوڑ دیا، سامنے خلد کو دیکھا تو جہاں چھوڑ دیا، پرنے آقا کی طرف دم توڑ دیا، بولی تقدیر اسے کہتے ہیں عرفان حیات، بولی تقدیر اسے کہتے ہیں عرفان حیات، اس طرح کرتے ہیں جاگیر خیابان حیات، اب تفاخر سے لکھیں گے یہ سخندان حیات، ان کی تدبیر ہے زیبائش ایوان حیات، ذکر جب ہوگا حقیقت کے پرستاروں میں، ان کا نام آئے گا اسلام کے معماروں میں، اپنے مہمان کی میت کو لیے ہاتھوں پر علی اکبر کی طرف دیکھ کے بولے سرور جاؤ اپنی بھوٹی اماں سے کہو نور نظر ماتم حر میں لہو روتا ہے، زہرا کا پسر لاش انصار کے خیموں کی طرف لاتا ہوں، لاش انصار کے خیموں کی طرف لاتا ہوں، پر کا پرسا مجھے سب دے میں ابھی آتا ہوں، کہہ دو اکبر
میرا ہر پھول ہے خنجر کے لیے، اور بھی قربان ہوا آل پیمبر کے لیے، روئے ناموس نبی یوں میرے یاور کے لیے، جس طرح بہنیں تڑپتی ہیں برادر کے لیے، جو میرے مونس و غمخوار پہ گریاں ہوگا، دختر احمد مختار پہ احسان ہوگا۔ کبھی عباس سے فرماتے تھے جاؤ بھائی ان کے فرزند کو چاہتے سے لگاؤ بھائی، صف ماتم میرے ہمدم کی بچاؤ بھائی، ان کے بھائی ہیں کہاں ان کو بلاؤ بھائی، غیریت کا میرے مہمانوں کو احساس نہ ہو، یہ تو جب سوچے کوئی جب میرا عباس نہ ہو۔ کبھی کہتے تھے میرے اون محمد ہیں کدھر، ان کو نیند آئی ہے آواز دے ماموں کہہ کر، کبھی قاسم کو اشارہ تھا بڑھو اے دلبر، میرے جاں باز کو امو تو کہو نور نظر، موت کی سمت جو ہنس ہنس کے رواں ہوئے، ایسے انسان زمانے میں کہاں ہوتے ہیں، لاش لے آئے جو انصار کے خیموں کے قریب، خاک پہ بیٹھ گئے شاہ رسالت کے غریب، چہرہ حر کی طرف دیکھ کے بولے یہ حبیب، اسے کہتے ہیں مقدر، اسے کہتے ہیں نصیب، یوں سنورتے ہیں محبت میں سنورنے والے، اس طرح مرتے ہیں محبوب پہ مرنے والے۔ مل گئی خیمہ اقدس میں جو زینب کو نہ خبر، لاش مہمان کے لے آیا ہے زارا کا پسر، لہو گریا ہوئی یہ کہہ کے صفے ماتم پر، دختر حیدر کرار ہے حر کی خواہر، فرت غم چاہیے شبیر کے فدیے کے لیے، اماں سر کھولے ہوئے اماں سر کھولے ہوئے آئی ہے پرسے کے لیے، گریہ ثانی زہرا پہ ہوا یہ عالم، جیسے شبر کے جنازے پہ ہوں سب اہل حرم، سر جھکائے ہوئے، جب آئے شہنشاہ امم درد میں ڈوب گئی اور فضائے پرغم، ملک اولاد پیمبر کا یہ منظر دیکھا، اور کے پرسے میں محمد کا بھرا کر دیکھا، اب زمانے کو یہ پیغام سنا دو کیسر، زندگی ہے وہی شبیر ہو جس کا محور سبق آموز ہے عاشور محرم کی سحر، کاش انسان کرے فیصلہ حر پہ نظر، دل سے جو اسوہ شبیر پہ چل سکتا ہے، دل سے جو اسوہ شبیر پہ چل سکتا ہے، وہ مقدر کی لکیروں کو بدل سکتا ہے۔